أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اتری اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع. پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. خلاصہ تفسیر: وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے آس پاس کے ملک شام ہے، ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں کر رکھی ہیں. دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں، چشموں اور پیداوار کی کثرت ہے. غرض اس مسجد اقصی تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھا دیں، جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں، مثلا اتنی بڑی مسافت کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا اور سب انبیاء سے ملاقات کرنا اور ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعد آگے کے متعلق ہیں، مثلا آسمانوں پر جانا اور وہاں کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے اور احوال کو دیکھتے تھے، اس کے مناسب ان کو یہ خاص امتیاز اور اعزاز بخشا اور اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہیں ملا. معارف و مسائل: اس آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے. لفظ اسرا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی رات کو لے جانا ہے. اس کے بعد لیلن کے لفظ سے صراحتاً بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا، اور لفظ لیلن کے نکرہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام واقعے میں پوری رات بھی صرف نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے. اسرا اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے. بعبدہ، اس مقام اعزاز و اکرام میں لفظ بعبدہ ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حق تعالی کسی کو خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسری آیت میں عباد الرحمن الذین فرما کر اپنے مقبولان بارگاہ کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے، اس لیے کہ خصوصی اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں سے صفت عبدیت کو اختیار کیا گیا. اور اس لفظ سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر سے جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادت معجزات ہی ہیں، کسی کو خدائی کا وہم نہ ہو جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے.
اس لیے لفظ عبد کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ان تمام صفات و کمالات اور معجزات کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں، خدا نہیں۔ معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع، قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے جن کا ذکر آگے آتا ہے ثابت ہے کہ اسرا و معراج کا تمام سفر روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحانہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا، فلاں فلاں کام کیے۔ دوسرا اشارہ لفظ عبد سے اسی طرف ہے کیونکہ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو بتلایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا؟ اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی ہو۔ جمہور امت کے نزدیک آیت قرآن وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ میں رؤیا سے مراد رؤیت ہے، مگر اس کو بلفظ رؤیا جو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کو تشبیہ کے طور پر رؤیا کہا گیا ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے خواب دیکھ لے، اور اگر رؤیا کے معنی خواب ہی کے لیے جائیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا پیچھے یہ معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسرا کی متواتر ہیں، اور نقاش نے 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات اس باب میں نقل کی ہیں، اور قاضی عیاض نے شفا میں اور زیادہ تفصیل دی ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پھر 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسماء ذکر کیے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں۔ ان کے اسماء یہ ہیں: حضرت عمر ابن خطاب، علی مرتضی، ابن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصع، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظ، ابو حیہ، ابو لیلہ، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، بریدہ، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ، سمرہ بن جندب، ابو الحمراء، صہیب الرومی، ام ہانی، عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واقعہ اسرا کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد و زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ واقعہ اسرا کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد و زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ مختصر واقعہ معراج ابن کثیر علیہ الرحمہ کی روایت سے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرا بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے،
اور اس کے قبلے کی طرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں. اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے. اس زینے کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے. اس زینے کی حقیقت تو اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا. آج کل بھی زینے کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں. ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کے زینے بھی ہیں، اور اس معجزانہ زینے کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں. ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے. مثلا 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آپ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا. اسی جگہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا جن کے 600 بازو تھے، اور وہیں پر ایک رف سبز رنگ کا دیکھا جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا. رف مسند سبز ہرے رنگ کی پالکی. اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آتی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا. اس وقت آپ کی امت پر اول 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا، پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئیں. اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے، اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے. گویا آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے. اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی. یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن کی صبح کی نماز ہو. ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا، کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے واقعے میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام سے جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کرایا. اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی، اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملائے اعلیٰ میں جانے کا تھا. پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے. پھر جب اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشائیت رخصت کے لیے بیت المقدس تک آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام کے اشارے سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں محمد بن عمر واقدی کی سند سے بروایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت وحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس کے بعد حضرت دحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس کے بعد حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے
اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے، جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے۔ شاہی حکم کے مطابق ابو سفیان ابن حرب اور ان کے رفقا جو اس وقت مشہور تجارت کے قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کیے گئے۔ شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کیے جن کی تفصیل صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو سفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو، مگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانے نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں، اور میرے ساتھ بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا تانا دیا کریں، اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا تانا دیا کریں۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹا ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا، تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے، اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرحان قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کو اس کا علم کیسے اور کیوں کر ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ میں نے عاجز ہو کر کاریگروں اور نجاروں کو بلوایا، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں، صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا کیا جاوے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کو اڑاس دروازے کے دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالی نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے، اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ ابن کثیر صفحہ 24 جلد 3۔ اسراء و معراج کی تاریخ۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سال بعد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بعد میں ہوا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔ حربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسراء و معراج ربیع الثانی کی 27ویں شب میں ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے، اور امام قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے 18 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرات محدثین نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی، اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔
مسجد حرام اور مسجد اقصی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام. پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال. پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو. امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے 2000 سال پہلے بنایا ہے، اور اس کی بنیادیں 7ویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں. اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. اور مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے. اور بعض اوقات پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس دوسرے معنی کے اعتبار سے 2 روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایات میں آپ کے اسرا کے لیے تشریف لے جانا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے منقول ہے، اور بعض میں حتیم بیت اللہ سے. اگر مسجد حرام کے عام معنی لیے جائیں تو یہ کچھ مستعبد نہیں کہ پہلے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوں، وہاں سے چل کر حتیم کعبہ میں تشریف لائے، پھر وہاں سے سفر اسرا کی ابتدا ہوئی. اللہ عالم. مسجد اقصی اور ملک شام کی برکات. آیت میں بارکنا حولہ میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے، اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے. اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی. دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء کا مسکن و مدفن ہے، اور دنیاوی برکات اس کی زمین کا سرسبز ہونا اور اس میں عمدہ چشمے، نہریں، باغات وغیرہ کا ہونا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا. اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی: مسجد مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد اقصی، مسجد طور. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے اعلی ہدایت بنایا، جس میں اور احکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان حکم بھی تھا کہ تم میرے سوا اپنا کوئی کارساز مت قرار دو. اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے نہ بچاتے تو آج تم ان کی نسل کہاں ہوتے. اور نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر کرو جس کی بڑی فرض توحید ہے، اور وہ نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. پس جب انبیاء شکر کرتے رہے تو تم کیسے اس کے تارک ہو سکتے ہو؟
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی۔ پھر جب آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری ان پر اور قوت دی تم کو مال سے اور بیٹوں سے، اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر۔ اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے۔ پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کہ اداس کرنے تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں جیسے گھس گئے تھے پہلی بار، اور خراب کرنے جس جگہ غالب ہوں، پوری خرابی بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو قید کا خانہ کافروں کا۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، خواہ توریت میں یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں، یہ بات بطور پیشن گوئی کے بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 مرتبہ گناہوں کی کثرت سے خرابی کرو گے، ایک مرتبہ شریعت موسویہ کی مخالفت اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت، اور دوسروں پر بھی بڑا زور چلانے لگو گے، یعنی ظلم و زیادتی کرو گے۔ اس طرح لَتُفْسِدُنَّ میں حقوق اللہ کے ضائع کرنے کی طرف اور لَتَعْلُنَّ میں حقوق العباد ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ دونوں مرتبہ سخت سزاؤں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کی میعاد آئے گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل و قید اور غارت کر دیں گے، اور یہ وعدہ سزا ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب تم اپنے کیے پر نادم و تائب ہو جاؤ گے تو پھر ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، گو بواسطہ صحیح کہ جو قوم ان پر غالب آئے گی وہ تمہاری حامی ہو جائے گی۔ اس طرح تمہارے دشمن اس قوم سے اور تم سے دونوں سے مغلوب ہو جائیں گے، اور مال اور بیٹوں سے جو کہ قید اور غارت کیے گئے تھے ہم تمہاری امداد کریں گے، یعنی یہ چیزیں تم کو واپس مل جائیں گی جن سے تمہیں قوت پہنچے گی، اور ہم تمہاری جماعت یعنی تابعین کو بڑھا دیں گے، پس جاہ و مال اور اولاد و متبعین سب میں ترقی ہوگی۔ اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اب آئندہ اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، یعنی دنیا و آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے برائی کرو گے، یعنی پھر سزا ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کا آگے بیان ہے کہ پھر جب مذکورہ 2 مرتبہ کے فساد میں سے آخری مرتبہ کا وقت آئے گا اور اس وقت تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کرو گے تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ پہلے لوگ مسجد بیت المقدس میں لوٹ مار کے ساتھ گھسے تھے، یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالیں۔
اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمدیہ کا ہو تم مخالفت و معصیت سے باز آ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو عجب نہیں، یعنی امید بمعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے اور تم کو ادبار و ذلت سے نکال دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہوئے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، اور آخرت میں ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ ربط آیات، اس سے پہلی آیات جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل میں احکام شرعیہ اور ہدایات الہیہ کے اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی، اور مذکور صدر آیات میں ان کی مخالفت سے ترغیب و زجر کا مضمون ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے دو واقعے عبرت و نصیحت کے لیے ذکر کیے گئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکم ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کو تباہ کیا، پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت کم کر دی تو سمجھ گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شرارتیں اور بدعمالیاں ان میں پھیل گئیں تو پھر اللہ تعالی نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے سزا دلائی۔ قرآن کریم میں 2 واقعوں کا ذکر ہے، مگر تاریخ میں اس طرح کے 6 واقعات مذکور ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصی کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ تیسرا واقعہ اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ چوتھا واقعہ، اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد عمل تھا بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھایا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک کے شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصی کو سابق نمونے کے مطابق بنا دیا۔ پانچواں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بدعمالی میں منہمک ہو گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد کی بچ گئی۔ مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی۔ انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چھٹا،
چوتھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے 40 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی. رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی. اس وقت کے بادشاہ کا نام تیقس تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی، کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے، اور اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی. یہ 6 واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں. اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن 2 واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں، اس کی قطعی تعیین تو مشکل ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں، جن میں یہود کی شرارتیں بھی زیادہ ہوئیں اور سزا بھی سخت ملی، ان پر محمول کیا جائے، اور وہ چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے. تفسیر قرطبی میں یہاں ایک طویل حدیث مرفوع روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے، اس سے بھی اس کی تعیین ہوتی ہے کہ ان 2 واقعوں سے مراد چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے. اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی اور جواہرات، یاقوت و زمرد سے بنایا تھا. اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا. جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بداعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا. اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی، اور قرآن کریم میں آیت فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ سے یہی واقعہ مراد ہے. بخت نصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا، مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو قید کیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا، اور 100 برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی بامشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا، اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب بیت المقدس میں پہنچا دیے. اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے. آیت قرآن عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا سے یہی مراد. پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضے میں آ گیا تو پھر معاصی اور بداعمالیوں کی طرف لوٹ گئے. اس وقت اللہ تعالی نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا. آیت فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ سے یہی مراد ہے. شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا، اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کنیست الذہب میں رکھ دیا. یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ الرحمہ پھر ان کو بیت المقدس میں 1,70,000 کشتیوں میں واپس لائیں گے، اور اسی جگہ اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے.
بیان القرآن میں ہے کہ 2 واقعے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد 2 شریعتوں کی مخالفت ہے. پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت ہے. اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں. واقعات کی تفسیر کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر دیکھیے. مذکور صدر واقعات کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق حق تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالی کی اطاعت کریں گے دین و دنیا میں فائز المرام اور کامیاب رہیں گے، اور کبھی دین سے انحراف کریں گے ذلیل و خوار کیے جاویں گے، اور دشمنوں کافروں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی. اور صرف یہ نہیں کہ دشمن ان پر غالب ہو کر ان کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا. ان کے کافر دشمن مسجد بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے. یہ بھی بنی اسرائیل کی سزا ہی کا ایک جز ہوگا. قرآن کریم نے ان کے 2 واقعے بیان فرمائے. پہلا واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے، دوسرا شریعت عیسویہ کے زمانے کا. ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت الہیہ سے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی. تو پہلے واقعے میں ایک مجوسی کافر بادشاہ کو ان پر اور بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جس نے تباہی مچائی، اور دوسرے واقعے میں ایک رومی بادشاہ کو مسلط کیا جس نے ان کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا. اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بحال کر دیا. ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرما دیا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم پھر اسی طرح کی سزا و عذاب تم پر لوٹا دیں گے. یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے، اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے، اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلے گا. اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے، اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا. فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلے بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی. اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو اثر نو تعمیر کیا اور اس کا قبلہ انبیاء کے احترام اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا. واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں. موجودہ واقعہ بیت المقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی ضابطہ الہیہ سے مستثنی نہیں ہیں. دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں. جب وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا، جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی. آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے. مسلمانوں نے خدا و رسول کو بھلایا، آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے تو وہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کروڑوں اربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے. انہوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی روح سے دنیا کی 3 عظیم الشان مسجدوں میں سے
ایک جو تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے وہ ان سے چھین لیا گیا، اور ایک ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے، یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا، البتہ مسلمانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا، اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کریں، احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں، سچے مسلمان بنیں، غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آ جائیں، تو حسب وعدہ ربانی انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضے میں آئے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمران اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متنبہ نہیں ہوئے، وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں، جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فإلی اللہ المشتکیٰ۔ وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے، صرف اللہ تعالی کی طرف انابت و رجوع، آخرت پر یقین، احکام شرعیہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے اجتناب، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ ایک عجیب معاملہ، اللہ تعالی نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے، ایک بیت المقدس، دوسرا بیت اللہ، مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمے لے لیا ہے۔ اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے معاہ اس کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین دیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے۔ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اس کے مقبول نہیں۔ مذکور الصدر پہلے واقعے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل دین فتنہ و فساد پر اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل و غارت کریں گے۔ اس جگہ قرآن کریم نے لفظ عباد لنا فرمایا ہے، عبادنا نہیں کہا، حالانکہ وہ مختصر تھا۔ حکمت یہ ہے کہ کسی بندے کی اضافت و نسبت اللہ کی طرف ہو جانا اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، جیسا کہ اسی سورہ کے شروع میں اسرا بعبدہ کے تحت یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا، قرآن نے اس واقعے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کے بجائے صرف عبد ہی کہہ کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں۔ آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی سزا کا کام لیا گیا یہ خود بھی کافر تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کو عبادنا کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اضافت و نسبت کو توڑ کر عباد لنا فرمایا، جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ تکوینی طور پر تو سارے انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جس کی نسبت و اضافت اللہ تعالی کی طرف کی جا سکے۔ ان
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لیے ہے ثواب بڑا، اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب دردناک. اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی، اور ہے انسان جلد باز. ربط آیات. شروع صورت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا. ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اثبات ہے. خلاصہ تفسیر، بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور اس طریقے کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اور بعض انسان جیسے کفار ہیں برائی یعنی عذاب کی ایسی دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا کی جاتی ہے، اور انسان کچھ طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے. معارف و مسائل. طریق اقوام. قرآن کریم جس طرح طریقے کی ہدایت کرتا ہے اس کو اقوام کہا گیا ہے. اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں. اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستے کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے، وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے. اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا. شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرما لے تو یہ برباد ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لیے سخت مضر تھی. اور آیت کے آخری جملے میں انسان کی طبعی کمزوری کو بطور ضابطے کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے، سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام بینی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے، فوری راحت چاہے تھوڑی ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگتا ہے. اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے، اور بعض ائمت تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعے کے متعلق قرار دیا ہے. وہ یہ کہ نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یعنی یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے. اس صورت میں انسان سے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم تباہ ہوں مراد ہوں گے.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب، اور سب چیزیں سنائی ہم نے کھول کر۔ اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کے دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی۔ پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی برے کو، اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا، اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔ خلاصہ تفسیر، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی یا خود رات کو ہم نے دھندلا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں بے تکلف دکھائی دیں، تاکہ دن میں اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اور رات اور دن کی آمد و رفت اور دونوں کے رنگ میں امتیاز کہ ایک روشن دوسرا اندھیرا ہے، اور دونوں کی مقداروں میں اختلاف سے برسوں کا شمار اور دوسرے چھوٹے چھوٹے حساب معلوم کر لو، جیسا کہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لوح محفوظ میں تو تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی استثناء کے ہے، اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے، اس لیے یہ بیان دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل نیک ہو یا بد اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، یعنی ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ لازم ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دیکھنے کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ لے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دوسرا آدمی گناوے، بلکہ تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور حساب لگاتا جا کہ تجھے کتنی سزا اور کتنی جزا ملنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ ٹلنے والا نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں دیکھ لے گا، اور عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جائے گی، اور جو شخص دنیا میں سیدھی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کا خمیازہ بھگتے گا، کسی دوسرے کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھاوے گا، اور جس کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے وہ اس پر حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو اس کی ہدایت کے لیے نہیں بھیج لیتے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں اول رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا، اور پھر بتلایا کہ رات کو تاریک اور دن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی حکمت تو اس جگہ بیان نہیں فرمائی، دوسری آیات میں مذکور ہے کہ رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لیے مناسب ہے،
اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے۔ پورا عالم بیک وقت محو خواب ہوتا ہے۔ اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہو جاتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔ اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے۔ محنت، مزدوری، صنعت و حرفت سب کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جا سکے کہ 360 دن پورے ہونے پر مثلا 1 سال پورا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہیں۔ اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری، ملازم کی ملازمت، معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔ نامہ اعمال گلے کا ہار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے، اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب۔ حضرت قتادہ علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ اس موقع پر اس بہانی نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں لیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار اس میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہیں، تو حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ بعثت رسول کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح۔ اس آیت کی بنا پر بعض ائمہ فقہا کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی۔ اس آیت کی بنا پر بعض ائمہ فقہا کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اور بعض ائمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں، مثلا خدا کا وجود، اس کی توحید وغیرہ، پس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ البتہ عام معاصی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی، اور بعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مراد عام لی ہے، خواہ وہ رسول و نبی ہو، خواہ انسانی عقل کہ وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ کا رسول ہی ہے۔ اولاد مشرکین کو عذاب نہ ہوگا۔ آیت لا تزر وازرة وزر اخرى کے تحت تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس مسئلے میں ائمہ فقہا کے اقوال مختلف ہیں جن کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو، حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافرمانی کی اس میں، تب ثابت ہو گئی ان پر بات، پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر، اور بہت غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے بعد کے قرن نوح کے پیچھے، اور بہت غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے پیچھے،
اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا دیکھنے والا۔ ربط آیات، اس سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ پہنچ جائیں اور پھر بھی وہ اطاعت نہ کریں، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفصیل، اور جب ہم کسی بستی کو جو اپنے کفر و نافرمانی کی وجہ سے بمقتضائے حکمت الہیہ ہلاک کرنے کے قابل ہو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بعثت رسول سے پہلے ہلاک نہیں کرتے، بلکہ پہلے کسی رسول کی معرفت اس بستی کے خوش عیش یعنی امیر و رئیس لوگوں کو محسوساً اور دوسرے عوام کو عموماً ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اس بستی کے خوش عیش یعنی امیر و رئیس لوگوں کو خصوصاً اور دوسرے عوام کو عموماً ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ کہنا نہیں مانتے بلکہ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی عادت کے موافق ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان کے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا ہے، جیسے عاد و سمود وغیرہ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے۔ اس لیے من بعد نوح پر اکتفا کیا گیا، خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شروع صورت میں آیت ذریۃ من حملنا مع نوح میں لفظ حملنا سے طوفان نوح کی طرف اشارہ موجود ہے، اس کو قوم نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دے کر یہاں بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے، تو جیسا کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا دیتا ہے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، الفاظ آیت اذا اردنا اور اس کے بعد امرنا کہ ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا، اس لیے ان کو اول بذریعہ انبیاء و اطاعت کا حکم دینا، پھر ان کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا، یہ سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوا، تو اس صورت میں یہ بیچارے معذور و مجبور ہوئے۔ اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور خلاصہ تفسیر کے ضمن میں اشارہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیے۔ جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے۔ کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لیے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا، نہ کہ محض ارادہ اس لیے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ آیت مذکورہ کی ایک دوسری تفسیر، لقد لفظ امرنا کا مشہور مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، یعنی حکم دیا ہم نے، لیکن اس آیت میں اس لفظ کی قراءتیں مختلف ہیں۔ ایک قراءت جس کو ابو عثمان نہدی، ابو رجاء، ابو العالیہ اور مجاہد نے اختیار کیا ہے، یہ لفظ بتشدید میم آیا ہے، یعنی امرنا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے امیر و حاکم بنا دیا خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور سب قوم کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ اور حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں لفظ امرنا پڑھا گیا، جس کی تفسیر انہی حضرات سے اکثرنا نقل کی گئی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خود عیش سرمایہ دار لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قراءت کا حاصل تو یہ ہوا کہ ایسے خوش عیش سرمایہ داروں کو قوم کا حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور دوسری قراءت کا حاصل یہ ہے کہ قوم میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ عیش پسند لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت
کچھ خوشی کی چیز نہیں، عذاب الہی کی علامت ہے۔ حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم اور رئیس ایسے لوگ بنا دیے جاتے ہیں جو عیش پسند عیاش ہوں، یا حاکم بھی بنے تو اس قوم کے افراد میں سے ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذت میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں، بالآخر ان پر اللہ تعالی کا عذاب آ جاتا ہے۔ مالداروں کا قوم پر اثر ہونا ایک طبعی امر ہے۔ آیت میں خود خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ فطری طور پر عوام اپنے مالداروں اور حاکموں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ بدعمل ہو جائیں تو پوری قوم بدعمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پرستی میں پڑ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے میں پڑ جائے، تو قوم کے اعمال و بد کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جل دے دیں ہم اس کو اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں، پھر ٹھہرایا ہے ہم نے اس کے واسطے دوزخ، داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر۔ اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے اور وہ یقین پر ہے، سو ایسوں کی دوڑ ٹھکانے لگے گی۔ ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو اور ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے، اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی۔ دیکھ کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے، اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت۔ خلاصہ تفسیر، جو شخص اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، خواہ اس لیے کہ وہ آخرت کا منکر ہے یا اس لیے کہ آخرت سے غافل ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے پھر یہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، یعنی دنیا ہی میں کچھ جزا مل جاوے گی، پھر آخرت میں خاک نہ ملے گا بلکہ وہاں ہم اس کے لیے جہنم تجویز کر دیں گے، وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص اپنے اعمال میں آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی ہی کوشش بھی کرے گا، مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش بھی مفید نہیں بلکہ کوشش صرف وہی مفید ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو، کیونکہ حکم ایسی ہی کوشش کا دیا گیا ہے، جو عمل اور سعی شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں، بشرط یہ کہ وہ شخص مومن بھی ہو۔ سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ غرض اللہ کے یہاں کامیابی کی شرطیں 4 ہوئی۔ اول، تصحیح نیت، یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہوں۔
دوسرے اس نیت کے لیے عمل اور کوشش کرنا، صرف نیت و ارادے سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے۔ تیسرے تصحیح عمل، یعنی سعی و عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا، کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دور کر دیتا ہے۔ چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدار ہے وہ تصحیح عقیدہ یعنی ایمان ہے۔ ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور کفار کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہونا ان کے اعمال کی مقبولیت کی علامت نہیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں مقبولین بارگاہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپ کے رب کی عطا دنیاوی میں سے، تو ہم ان مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان غیر مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس دنیاوی عطا میں بلا شرط ایمان و کفر کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، یہاں تک کہ اکثر کفار مومنین سے زیادہ نعمت و دولت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں قابل وقت نہیں، اور البتہ آخرت جو مقبولین بارگاہ کے ساتھ خاص ہے وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، اس لیے اہتمام اسی کا کرنا چاہیے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کا اور ان کی سزا کا جو بیان فرمایا ہے، اس کے لیے تو الفاظ من کان یرید العاجلہ استعمال فرمائے جو استمرار و دوام پر دلالت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جہنم صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل میں ہر وقت صرف دنیا کی غرض چھائی ہوئی ہو، آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو، اور ارادہ آخرت کرنے اور اس کی جزا کے بیان میں لفظ اراد الاخرہ کا استعمال فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت بھی جس عمل میں آخرت کا ارادہ اور نیت کر لے گا اس کا وہ عمل مقبول ہو جائے گا، خواہ کسی دوسرے عمل کی نیت میں کوئی فساد بھی شامل ہو گیا ہو۔ پہلا حال صرف کافر منکر آخرت کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اور دوسرا حال مومن کا ہے، اس کا وہ عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ آخرت کے لیے ہو اور باقی شرائط بھی موجود ہوں وہ مقبول ہو جائے گا، اور اس کے بھی جس عمل میں اخلاص نہ ہو یا دوسری شرطیں مفقود ہوں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بدعت اور خودرائی کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے مقبول نہیں۔ اس آیت میں سعی و عمل کے ساتھ لفظ سعیھا بڑھا کر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول، بلکہ عمل و صحیح وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو، اور مناسب ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو نیک اعمال خود رائی اور من گھڑت طریقوں سے کیے جاتے ہیں، جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہیں، وہ دیکھنے میں کتنے ہی بھلے اور مفید نظر آئیں، مگر آخرت کے لیے سعی مناسب نہیں، اس لیے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کارآمد۔ اور تفسیر روح المعانی نے سعیھا کی تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو، یعنی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور اس پر استقامت اور مداومت بھی ہو، بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔